غسل کے فرائض کتنے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے. تو یہ وضاحت کریں کہ وہ بندہ نہ کسی کو غسل کے فرائض بتا رہا تھا تو یار یہ غسل کے 3 فرائض ہیں، تو کیا واقعی ہی غسل کے 3 فرائض ہیں؟ یہ کیا فرائض کا مطلب معاملہ ہے حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی نے تخصیص کی ہے کہ یہ 3 کام کر لو تمہارا غسل ہو گیا؟ اصل میں نا بات یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم چھوڑتے ہیں نا، پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ پہلے تقسیم کار لوگ کرتے ہیں تاکہ کچھ مان لیں، کچھ جو ہے نا وہ چھوڑ دیں، کچھ اس کی آڑ میں چھوڑ دیا، کچھ اس کی آڑ میں. یہ جتنی بھی اصطلاحات بنائی گئی ہیں نا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، تو اصل میں وہ اس سے ان سنتوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کر دیا. انہی میں سے ایک نا غسل بھی ہے. اب غسل جو ہے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے شروع سے لے کے آخر تک اسی طرح کرنا ہی فرض ہے. اگر انسان اس طرح سے نہیں کرتا تو اس کا وہ غسل نہیں ہوتا جس کو غسل جنابت کہا جاتا ہے، اس کی طہارت نہیں ہوگی. پھر وہ عام جیسے بندے لوگ نہا لیتے ہیں، ٹھنڈک حاصل کر لیتے ہیں، صفائی ستھرائی اور نظافت جو ہے ان کو مل جاتی ہے، لیکن یہ وضو کے فرائض ہیں، یہ وضو کے سنتیں ہیں، یہ وضو کے مستحبات ہیں. اسی طرح غسل کے حوالے سے لے آئے کہ یہ فرائض ہیں، یہ مستحبات ہیں، یہ سنن. یہ تقسیم حدیث میں نہیں ہے، تقسیم نہیں حدیث میں ہے، یہ تقسیم بعد میں کی گئی ہے. اور جیسے میں نے کیا کہ اس اہمیت کو ختم کرنے کے لیے جو سنت کی اہمیت تھی، جو طریقہ تھا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بیان ہوا ہے وہ صحابیات نے بلکہ امہات المومنین نے خود جو ہے نا وہ بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ جو ہے نا وہ کیا تھا. اس میں وضو بھی پورے کا پورا مکمل ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس میں کچھ استثنائی صورت لائے ہیں کہ پاؤں اگر پہلے چھوڑ دیے ہیں تو غسل کے فارغ ہونے کے بعد وہ دھونے ہوں گے. اسی طرح اگر مسح کسی موقع پر چھوڑ دیا ہے تو پھر اس کے بعد جو مسح کا تو مسئلہ حل ہو گیا کیونکہ پانی جو ہے نا وہ سر میں ڈال لیا جاتا ہے تو پاؤں بعد میں دھو لیے جائیں. یہ استثنائی صورتیں تو بیان ہوئی ہیں لیکن ان کی اہمیت ہی چھوڑ دی جائے یا اس طریقے کو اختیار نہ کیا جائے. اس لیے یہ تقسیم ہی میں سمجھتا ہوں تقسیم ہی سرے سے جو ہے نا وہ درست نہیں. آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو شروع سے لے کے آخر تک اسی طرح ہی اپنانا چاہیے. یہی ایک امتی کا حق بنتا ہے اور یہی پیغمبر کی شان ہے. اگر پیغمبر ایک عمل کرتا ہے ہم اس میں تقسیم کر دیتے ہیں، یہ اس میں ضروری ہے، یہ غیر ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے پیغمبر نے جو ہمیں بتایا پھر ہم نے تو اس کو تسلیم ہی نہیں کیا. جی ایک سب مختصراً جو ہے نا وہ غسل کا طریقہ بتا دیں جو آسان ہوتا ہے کہ سننے والوں کے لیے آسانی ہو، نوجوانوں کے لیے. یہ غسل کا جو طریقہ ہے نا وہ بنیادی طور پر وہ میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آدمی کو استنجا کرنا چاہیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو سبھی کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. جہاں تھوڑا سا فرق آئے گا میں اس کی وضاحت کر دوں گا. سب سے پہلے اس کو استنجا کرنا چاہیے، جہاں جہاں وہ سمجھتا ہے کہ میرے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے اس کو صاف کر کے دھو لے. اس کے بعد پورا مکمل وضو کرے جو نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. پورا وضو کرنے کے بعد پھر 3 چلو جو ہے نا وہ پانی کے سر پہ ڈال کے سر کو اچھی طرح سے حرکت دینی ہے اور تاکہ بال جو ہے نا وہ تر ہو جائیں. اس کے بعد پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا لینا، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی، اور جسم کا کوئی حصہ بھی بال برابر بھی خشک نہیں رہنا چاہیے. اگر بال برابر بھی کوئی حصہ خشک رہ گیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، اس کی طہارت نہیں ہوگی، وہ اسی طرح کا جنبی ہی رہے. یہ اصل طریقہ ہے، اس میں جو عام لوگوں کو بھی سمجھ آ جاتا ہے اور اگر اسی ایک طریقے کو اپنا لیں گے تو پھر کسی کو غلطی نہیں لگتی. میں ذرا اس کو مکمل کر لوں پھر آپ. اگر اس طریقے کو اپنا لیں گے نا پھر کسی کو بھی غلطی نہیں لگتی، خواہ وہ ان پڑھ ہے خواہ وہ پڑھا لکھا ہے. لیکن وہ جو استثنائی صورتیں ہیں وہ علماء یا سمجھدار لوگ تو اس کو کر سکتے ہیں. عام لوگوں کے لیے یہی طریقہ ہے سمپل. رہ گیا مرد اور عورت کا. عورت کو صرف اتنی اس میں سہولت ہے کہ اگر اس نے باریک میڈیاں کی ہوئی، یہ عرب کے معاشرے میں رواج تھا کہ وہ باریک میڈیاں کرتی تھی، جیسے ہمارے ہاں یہ ملنگوں شلنگوں نے بال اپنے جو ہے نا وہ گوندے ہوتے ہیں. جی اگر وہ صرف کنگھی کی ہے، انہوں نے پراندہ وغیرہ ڈالا ہوا ہے تو اس کو کھولیں گی. اگر وہ باریک میڈیاں کی ہوئی ہیں نا جن کو صاحب کو کھولنا پھر دوبارہ اسی طرح سے جو ہے نا وہ باندھنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ سر کے بال نہ کھولے. وہ صرف 3 چلو سر میں پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے حرکت دے لے. اب اگر اس کا کوئی بال خشک رہ بھی گیا تو اس کا غسل جو ہے نا وہ ہو جائے گا. مرد کے لیے جو ہے نا وہ چونکہ اس کے بال ہی اتنے بڑے نہیں ہیں اس کے لیے لازم ہے. اور اگر عورت کے بال کھلے ہیں
پھر اس کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے کہ اس کے سر کا یا اس کے جسم کا کوئی بال بھی جو ہے نا وہ خشک شکریہ. ٹھیک ہے شیخ صاحب، اب آپ نے بڑا مختصر طریقہ بتایا کہ پہلے انسان اپنا طہارت کر لے، استنجا کر لے، اس کے بعد مکمل وضو کر لے، مکمل وضو جیسے نماز کا وضو ہے، جیسے نماز کا اس کے بعد 3 چلو پانی بھر کے سر پہ ڈالے. جی تو شیخ صاحب شیمپو کب لگائیں گے؟ جی یہ آپ کا غسل ہو گیا، یعنی 3 چلو بھر کے آپ نے بالوں کو گیلا کر لیا، اپنا پورا جسم آپ نے دھو لیا، ٹھیک ہے. اب یہ آپ غسل آپ نے کر لیا، اس کے بعد آپ نے شیمپو لگانا ہے، صابن لگانا ہے، بعد میں جو مرضی کریں. جو مرضی